بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دور میں امت محمدیہ کے اندر مایوسی چھا گئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ایمان کو بنانا چھوڑ دیا۔ خیر، بات لمبی نہ ہو، اس وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ صاحب البدایہ والنہایہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب حکایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ لشکر روانہ ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کی ایک انصار بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ وہ آپ کی مجلس میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اکلوتا ایک بیٹا ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر آپ کے خلاف ورزش کر رہا ہے، جوانی کا جنون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں کی ممتا پر ترس کھاتے ہوئے دعا فرمائی۔ وہ نوجوان بیٹا جو گھر میں ورزش کر رہا تھا، اپنے جسم کی طاقت کو بڑھا رہا تھا، اپنی جوانی کی طاقت کو اور بھی ورزش کے ذریعے سے اور بھی اپنے بازوؤں کو سنوار رہا تھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا دل اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ وہ وہی تلوار لے کر، اسی تلوار کے ساتھ، اسی جنون کے ساتھ، وہی جوانی کے اپنی قوت کے ساتھ دوڑ کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ وہ مالک بن سنان تھے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا مجھے بھی ساتھ آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا، آ جاؤ۔ معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جا رہے تھے۔ میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے نویلے مسلمان جس کا نیا نیا اسلام کا جذبہ تھا، اس کو بھی ساتھ لیا، لہذا جاتے ہی وہ شہید ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آئے۔ مدینہ کی عورتیں استقبال کے لیے نکلی۔ اس نوجوان انصاری مالک بن سنان کی ماں بھی باہر نکلی، بہنیں بھائیوں سے ملی، عورتیں خاوندوں سے ملے، وفد در وفد، جوق در جوق لشکر آتے چلے گئے، صحابہ واپس آتے چلے گئے، مائیں بچوں سے مل رہی تھی۔ وہ بڑھیا بھی کھڑی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجمع میں میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ بھانپ لیا اور فرمایا، اماں ذرا صبر کر، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ ایک اور صحابی اپنی جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگے۔ اس نے اس سے بھی، ان صحابہ سے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ جو بھی صحابی گزرتا، اس بوڑھی عورت کو، اس بوڑھی اماں کو یہی جواب دیتا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے، کہنے لگے، ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اماں اللہ کے نبی گزرے تھے، کئی صحابہ اپنی جماعتوں کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی کہ سب نے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہی کہا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، وہ سوچ میں پڑ گئے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کیا میرا بیٹا مر گیا؟ کیا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب وہ تو کھڑی ہی رہ گئی اس آس میں کہ میں اپنے بیٹے کو اسلام کی حالت میں دیکھوں گی، میں اپنے بیٹے کو ایمان کی حالت میں دیکھوں گی، غازی بنتا ہوا دیکھوں گی کہ وہ غازی بن کر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، واقعہ مختصراً بیان کرنا ہے، لیکن کیا بتاؤں، اب تو وہ کھڑی ہی رہی مگر صدیق اکبر چل پڑے اور جھولی پھیلائی اور اونٹ پہ بیٹھے ہی بیٹھے رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا اے اللہ، تو جانتا ہے صدیق کا لقب مجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یا اللہ، صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ یا اللہ، اگر قیامت کے دن میرا یہ جھوٹ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اے اللہ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اللہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ مالک ابن سنان کو زندگی عطا کر دے۔ روتی بھی جا رہے ہیں، دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، بڑے غمگین تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو پیچھے جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت، وہ بڑھیا، وہ مائی کھڑی ہی رہی اور دیکھتی رہی کہ ایک آدمی آ رہا ہے۔ جب قریب آیا اس نے دیکھا کہ سچ مچ اس کا بیٹا مالک بن سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ماں نے گلے لگایا، ماں نے رخسار کا بوسہ دیا، بیٹے نے انگلی پکڑی اور وہ بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے۔ یہ تو شہید ہو گیا تھا، ہم نے اسے دفنایا، ہم نے اسے کفنایا، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اس نے آ کر پیغام دیا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے صدیق کی زبان سے نکل گیا تھا اماں تیرا بیٹا آ رہا ہے، صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ خداوند قدوس نے صدیق اکبر کی زبان کو سچا کرنے کے لیے مالک بن سنان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی اور لباس پہنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، بتلانا یہ ہے کہ صدیق اکبر کے زبان کا بول اللہ نے اس کی لاج رکھ لی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھا کہ ایمان جو اندر کا بنا ہوا تھا، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس زبان سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ تمام صحابہ نے پڑھا، وہی کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا، وہی کلمہ تمام انبیاء نے پڑھوایا۔ لیکن آج وہ کلمہ ہمارے اندر اترا ہوا ہے، ہمارے نسلوں میں ہے، جس کلمے کی بنیاد پہ آج ہم مسلمان ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کروا سک رہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان میں ہمیں ہی خود شک ہے، اس لیے اللہ سے ہم مانگے اپنے ایمان کے بارے میں، ہم ڈرتے رہے، ہم بڑے فکر مند رہے کہ اللہ میرا ایمان ایسا بنا جیسے تو نے صحابہ کا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوہ۔